بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تو آپ نے سن لی ہوگی۔ میڈل ایسٹ ایک بہت بڑے کرائسس میں جا چکا ہے، اور اسرائیل نے جس طریقے سے ایران پر اٹیک کیا ہے، ان کی جوہری تنصیبات پر ان کے ٹاپ سائنٹسٹ فریدون عباسی سمیت شہید ہوئے، ان کے پاسداران انقلاب کے جو سربراہ تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ جنرل باقری کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں سویلینز جو اب تک 5 لوگ شہید ہوئے، 50 شہری زخمی ہوئے۔ تبریز میں 2 شہریوں کی شہادت کی اطلاعات ہے، اور اس وقت پے در پہ جو اسرائیلی طیارے ہیں وہ پرواز کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے۔ اس کا امپیکٹ خطے پہ کیا پڑے گا؟ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی کے روپ میں سامنے آیا ہے۔ اب تک کی جو سچویشن کے مطابق ہمارا کام ہے، چونکہ یہ ٹاپک ریسرچ بیسڈ ہے، ہر تجزیہ نگار کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ میڈل ایسٹ پہ، ایران پہ بات کر سکے، بولے۔ جس کا سبجیکٹ ہے وہی بات کرتا ہے۔ میں سارے ٹی وی چینل دیکھ چکا ہوں، اب تک ان سائٹ کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ بحمدہ تعالیٰ یہ نوٹس ہیں ہمارے پاس، ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ میں خود ایران میں 3 دفعہ وزٹ کیا ہے، وہاں کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، 2 دفعہ مجھے وہاں پیپر پریزنٹیشن کے لیے تہران یونیورسٹی اور آزاد یونیورسٹی جس کو ہٹ کیا گیا ہے وہاں جانے کا موقع ملا، مشہد میں، قم میں، دیگر جگہوں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں۔ تو وہاں کی ڈائنامکس، کلچر، وہ وے فارورڈ ہم جانتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس قضیے کے بارے میں جو بنیاد رکھنا چاہوں گا، میڈل ایسٹ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو پریزنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی ملٹری پریزنس ہے میڈل ایسٹ کے اندر 15 سال سے مستقل ہے، اور کرنٹلی اس کا جو تخمینہ ہے 40 to 50,000 ٹروپس جو فوجی ہیں وہ یو ایس کے موجود ہیں وہاں پہ۔ اب سوالیہ نشان ہے کیوں موجود ہیں، اور یہ 19 جگہوں پہ ہیں، 19 سائٹس ہیں۔ یہ میں میپ بالکل لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، بغیر ریسرچ کے حوالے کے ہم بات نہیں کرتے۔ ان میں عراق میں ہے جی، سیریا میں، سائپرس میں، ترکیہ میں، جارڈن میں، ٹھیک ہے، ایجپٹ میں، جبوٹی میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں اور عمان میں۔ یہاں پہ پہلی سٹوری تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، انجمن کلیمان تہران۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران میں بھی جیوز ہیں، اور اسلام دیگر مذاہب کی سینٹیٹی کو، اس کو میثاق مدینہ کے تحت مانتا ہے۔ ہماری لڑائی نہ کرسچینٹی سے ہے پبلک سے، نہ جوڈائزم سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ سیہونزم از اے ڈفرنٹ تھنگ، جیسے ہر ہندو دہشت گرد نہیں ہوتا، لیکن ہندوتوا فلسفی ٹیررسٹ ہے۔ اسی طرح انجمن کلیان تہران، یہ جی آفیشیل لیٹر آپ کو ابھی تک کسی چینل نے نہیں دکھایا ہوگا، دعوے سے کہتا ہوں، یہ میرے پاس میں نے منگوایا ہے۔ ان کا یہ لیٹر کل کا ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو، یہ پرشین میں ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے کہ ایرانین جیوز ڈیمانڈ ایران سٹرائک اسرائیل، کہ ایرانی جو جیوز ہیں، یہودی کمیونٹی جو اصفہان میں مختلف علاقوں میں آباد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دا ایرانین جیوش کمیونٹی ایشوڈ اے نوٹس ڈیمانڈنگ دیٹ ایران ٹیک ریونج اگینسٹ دا زائونسٹ ریجیم۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل کی زائونسٹ ریجیم ہے، حکومت ہے، صہیونی حکومت ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ جیوز وانٹ مسلم اسٹیٹس ٹو انٹروین ان دا زائونسٹ ریجیم اینڈ اینڈ دا جینوسائیڈ ان آکوپیشن۔ وہ مسلمان ممالک سے کہہ رہے ہیں، کون؟ یہ انجمن کلیمان تہران۔ مسلمانوں غور کرو ذرا، یہ ایران کی کمیونٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان انٹروین کریں غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، بچوں کا، اور اس آکوپیشن کو جو جیوش ہے اس کو ختم کریں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جیوش کمیونٹی جو ہے وہ ایران کی، وہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف، سیہونزم کے خلاف ہے۔ تیسرا بڑا، وزارت الخارجیہ، منسٹری آف فارن افیئرز، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آفیشیل لیٹر جی اسکرین پہ یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دا کنگڈم آف سعودی عربیہ ایکسپریسز اے اسٹرانگ کنڈمنیشن اینڈ ڈینونسیشن آف blatant Israeli aggression against the brotherly Islamic Republic of Iran, which undermine its sovereignty and security and constitute a clear violation of international law and norms۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے مذمت کا خط ہے، وزارت خارجہ کی طرف سے بڑا خوش آئند ہے۔ While the kingdom condemns these heinous attack, it's affirmed that the international community and the Security Council bear a great responsibility to immediately halt its aggression۔
The Ministry of Foreign Affairs of Kingdom of Saudi Arabia 13 जून 225. सऊदी अरेबिया ने मजम्मत की, मलाइशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, इवन वेस्ट के कुछ ममालिक हैं, इन सब ने मजम्मत की है। तो इस वक्त तक की सिचुएशन पे हम बात करेंगे जो हम 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि खिलाफा अला मिनहाज नबुवा, इसका रिवाइवल ही इसकी बका है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया होगा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि खिलाफत उस्मानिया रिवाइव नहीं होने देंगे, नहीं होगी। इसका मतलब है कि खिलाफा की मूवमेंट जो तकमील पाकिस्तान ने चेयरमैन साद नज़ीर साहब ने शुरू की थी, अब तकमील पाकिस्तान की वो गूंज तल अबीब के ईवानों तक जा चुकी है, हीट फील हो रही है। अब आपको एक एक करके वो मारना चाहते हैं। पहले सूडान है, फिर अल्जेरिया, फिर लीबिया, फिर इराक, फिर अफ़गानिस्तान, फिर शाम, फिर गज़ा, अब ईरान। व्हाट नेक्स्ट, ये हम पूछेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जो मिडिल ईस्ट के उमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। मेरी मुराद सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में एक नाम है मोहतरम तारिक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपकी आमद का। तमहीद आपके सामने रख दी है। मैंने सवाल किया व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये सारी सिचुएशन पीछे अगर देख लें एक एक करके, ये 5 उंगलियाँ मुक्का बने नहीं तोड़ सकती, लेकिन एक उंगली को मोड़ें वो टूट जाएगी। तो मुसलमानों की इस वक्त मिसाल 57 नेशन स्टेट्स हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वरना 1924 तक खिलाफत थी, कोई मैली आंख से नहीं देखता था। तो कैसे देखते हैं ईरान पर अटैक, उनके टॉप साइंटिस्ट शहीद कर दिए, इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद जो हमास की लीडरशिप थी, हिजबुल्लाह की जिस तरह। तो स्टेप बाय स्टेप इजराइल आगे जा रहा है, और एक तरफ से अमेरिका कह रहा है कि ना करो, हम निगोशिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से पूरी थपकी है। तो अलकुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कैसे देखते हैं आप? देखें उमर भाई, इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि ये जो अभी हमला हुआ है, ये हमला बुनियादी तौर पे आज अचानक नहीं हो गया। इस हमले की तैयारी कई माह से जारी थी, और ईरान जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो आइसोलेट हुआ है, उसका कोई सपोर्टर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब जो ईरानी जो मीडिया है और ईरानी जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वहाँ से भी हमें जो डिटेल्स मिलती हैं उनसे पता चलता है कि इसराइल जो है वो जंगी हथियारों के हवाले से, और हम ये कह सकते हैं कि वॉर सुपरमेसी तरफ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो इसराइल है उसको पहला टारगेट वो ईरान को बना के ये मुस्लिम उम्मा को पैगाम देना चाहता है कि जो ज़रा सी भी मुज़ाहमत हमारे रास्ते में आएगी और जो इसराइल के लिए ख़तरा बनेगा, हम उसको हदफ बनाते चले जाएंगे। आप देखें नेतन्याहू ने जिस वक्त ये हमले का ऐलान किया, किस दुनिया में किसी भी मुल्क ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसके बयान की मज़म्मत नहीं की। और जब अब ये इसराइली मीडिया और इसराइली जो वेबसाइट्स हैं, अब जब ये बताती हैं कि उन्होंने किस तरीके से पहला इसको प्लान किया और पिछले कई माह से वो ईरान के अंदर घुसकर, यानी ये 3 स्टेप्स में किया गया जिसे ये लोग ख़ुद ओन कर रहे हैं। तो ये इसमें ये बताते हैं कि सबसे पहले इन्होंने कमांडोज़ को ईरान भेजा, एक स्टेप ये था। उन्होंने वहाँ जाकर हथियार नस्ब किए जिनकी एक्यूरेसी जो है वो मतलब मिसाल मानी जाती है, और उनके ज़रिए जो ईरानी निज़ाम था फ़िज़ा से ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला, जिसे सैम सिस्टम कहा जाता है, उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, मतलब वो नस्ब कर दिया लेकिन ऑपरेट नहीं किया। फिर उसके बाद सेकंड इन्होंने ये किया कि जो ईरान की जो सलाहियतें थी, दिफाई सलाहियतें थी, उनको हदफ बनाने के लिए और इसराइली जो लड़ाका तैयारे थे उनके लिए ईरानी दिफाई निज़ाम ख़तरा ना बन सके, इन्होंने सेकंड ऑप्शन ये किया कि वहाँ पर गाड़ियों में जदीद तरीन निज़ाम नस्ब करके और वो भी वहाँ पे अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। अब आप तीसरा देखें, तीसरा इन्होंने वहाँ पर एक ड्रोन्स का अड्डा कायम किया और उसके ज़रिए वहाँ पे ख़ुदकश ड्रोन जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिए गए। जी, अब आप मुझसे जानते हैं कि इशफाकाबाद जो ईरान का इलाका है, वहाँ पे इनका इन्होंने ये अड्डा कायम किया। और जिस वक्त आज हमला शुरू हुआ है तो इसके साथ ही ये जो तीनों काम इसराइल पहले कर चुका था, कई माह पहले कर चुका था, और अब वो फाइनल स्टेज पे यानी वो रेडी थे अटैक के लिए। तो जब इसराइली तैयारे ईरान में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहले इन तीनों ऑप्शंस को ऑपरेट कर दिया गया और इन तीनों ने
ایکوریٹ جو ہے وہ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد نہ ایران کا دفاعی سسٹم کام کر سکا اور نہ ایران کے میزائل سسٹم کام کر سکا، جس کی وجہ سے جب اسرائیلی طیارے اندر آئے تو انہوں نے وہ تمام اہداف حاصل کیے جو وہ طے کر کے آئے تھے۔ ٹھیک، اچھا طارق بھائی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اسرائیل سے ایران کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ ہمارے اکثر تجزیہ نگار میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ فگرز بھی غلط بتا رہے ہیں، 1800 کلو 1800، تو اس کے درمیان کچھ ممالک بھی آتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، اب ڈائریکٹ اٹیک کر کے واپس جانا پاسبل نہیں ہے، ری فیولنگ کرنا درمیان میں، تو میں نے اڈے آپ کو ٹروپس کی میپنگ بھی بتا دی، ہم تو آپ سے ہی ریسرچ سیکھتے ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں۔ یہ 15 سائٹس پہ جو ہے 15 ایئر سے 19 سائٹس، یہ آپ دیکھ لیں، یہ یو ایس یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا بھی، ممالک کا بھی ہاتھ نہیں ہے اس میں؟ جی دیکھیں، ایک نا سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اس میں کڑوا کہ سچ نہیں، یہ اب کڑوا سچ، آپ نے سوال ہی ایسا کیا، کڑوا سچ اس ہمیں بتانا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ 1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب جو اس میں طیارے استعمال کیے ہیں اسرائیل نے، وہ F-151 ہے، F-161 ہے اور F-35 ہے، اور یہ امریکن طیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ استعمال کیے گئے، اور یہ جو ہے وہ بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے، لانگ رینج میزائلز تھے اور جدید الیکٹرانک سسٹم تھا۔ اب اتنے ہیوی اس کے ساتھ جب یہ موو کر رہے تھے تو یہ لازم بات ہے، ایک فلائٹ جو ہے وہ مطلب جانا اور آنا، وہ اس کو ایک فیول ٹینک میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے جو ہے وہ ری فیولنگ لازمی تھی۔ اچھا، ری فیولنگ کے لیے جو سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، وہ ہے KC-707 ریم کہا جاتا ہے اسے۔ اچھا، وہ اس کے پاس 7 سے 8 طیارے ہیں۔ اب 200 طیارے ان کے گئے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، 7-8 طیارے 200 طیاروں میں ری فیولنگ نہیں کر سکتے۔ صحیح بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے میں کسی جگہ پر یہ طیارے اترے ہیں، انہوں نے ری فیولنگ کی اور پھر واپس اسرائیل جگہ آئے۔ پتہ ہے، جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے مجبوراً بتا نہیں تو سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ وہاں سے ری فیولنگ کی گئی ہے، اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ری فیولنگ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کردار تو واقعی نہیں ادا کیا، لیکن ری فیولنگ اسی کے کہنے پر کی گئی، انہی جگہوں پہ ہوئی ہے جہاں 19 سائٹس پہ یو ایس کے ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں۔ Middle East ایگزیکٹلی، کے اندر۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو بیانیہ ایران کا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، ان کے لیڈرز نے ایک اصطلاح دی تھی، سب سے بڑا شیطان، تو بدی کا مرکز و محور تو پھر امریکہ ہی ٹھہرا۔ اس کا مطلب ہے نیکسٹ نشانہ یہ پہلگام، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ پہلگام بہانہ تھا، پاکستان کو ٹیسٹ کرنا تھا صرف، اس جنگ کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، ایک یہ بھی اس کے جو ہے وہ اسے ملٹیپل ڈائمینشنز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں عمر بھی، معاملہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا کردار ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس نے جو پاک بھارت جنگ جو ہوئی، اس میں اس نے پہلے کہا کہ جی یہ دونوں ممالک خود سنبھالیں، میں کوئی کردار ادا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب پاکستان نے انڈیا کی پھینٹی لگائی تو اس کے بعد انڈیا کو بچانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ سرگرم ہو گیا، کیونکہ ان کو توقع یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان پر خدا نخواستہ بھاری پڑ جائے گا، اور جو ہے وہ ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم دنیا کو کہہ سکیں گے کہ جی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا ہے، اور یہ جو امریکہ کا جو لے پالک ہے بھارت، اس کو جو ہے وہ چھتر پڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے امریکہ بیچ میں آیا اور اسے بچانے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ بھارت کا پلڑا بھاری ہوتا تو کیا امریکہ بیچ میں آتا؟ کیا یہ سیز فائر ہوتا؟ پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آگے بچا، انہیں یہاں سے تو پتہ لگ گیا۔ اس سے پہلے نیتن یاہو بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اور یہ نہیں، لیکن وہاں پہ جب پاکستان نے مطلب ایک طرح سے فرانس کو بھی شکست دی، اسرائیل کو بھی شکست دی، رشین سسٹم کو بھی شکست دی، امریکن پٹھو کو بھی شکست دی، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سب پہ ہے، کئی بھاری بات پڑ رہا ہے۔ پاکستان اسرائیل کے ٹاکرے کی طرف تو نہیں جا رہی تیسری یہ جو ہے جس طریقے سے معاملات آپ نے انٹرو میں بھی بتایا، دیکھیں عراق کو تباہ کر دیا گیا، ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کے نام سے نکلا کچھ بھی نہیں، آخر میں معذرت بھی نہیں کہی گئی، اور کہا گیا کہ جی ہمارے پاس غلط انفارمیشنز تھیں۔ الجزائر تباہ، سوڈان تباہ، لیبیا تباہ، افغانستان تباہ، یمن تباہ۔ اب یہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہدف بناتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے آنا، ان کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر ہیں کہ انہیں کھٹکتا پاکستان سعد نذیر صاحب ہیں چیئرمین تکمیل پاکستان جو بھائی ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی، اکثر کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ یہ پاکستان بیس کیمپ ہو ملٹری کا، یہاں سے فوجیں کیا آتے ہیں، وہ حدیث کی روشنی میں اس طرف بھی آتا ہوں، تو
ان کا وی این عرصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے شعور کا کہ آپ کی باری آنی ہے، اکٹھے ہو جاؤ، ملٹری بیس کیمپ بنا لو. اب پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش یہ سارا انشاءاللہ الحمدللہ اکٹھا ہو رہا یہ ہے، انشاءاللہ تو کہیں یہ پیش بندی اسی طرف تو نہیں جا رہی؟ دیکھیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی امت کا تصور پنپنے نہ پائے. امت کی طرف جو امت کا اصل جو ہے وہ انا ہے، جو اصل ہے امت کا، اس کی طرف مسلمان آنے نہ پائیں. یہ دیکھیں ہمارے سسٹم کو، ہمارے جو ہے وہ شرعی احکامات کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، یہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں یہودیوں کے اور امریکنز کے، یہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسٹڈی کیا یہ تاریخ سے بھی واقف ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے سروائیول اور مشکل ہو جائے گا. چنگاری اصل میں دین اور ایمان کی یہ خطہ ہے. اب ان کو اصل تکلیف یہ ہے، آپ دیکھیں نا، آج جب ایران نے 100 ڈرون بھیجے اسرائیل کی طرف، تو وہ سارے ڈرونز، آپ نقشے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ڈرونز اردن میں گرا دیے گئے، سعودی عرب میں گرا دیے گئے، شام میں گرا دیے گئے، عراق میں گرا دیے گئے. اسرائیل کے اندر تو ایک بھی ڈرون نہیں داخل ہو سکا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اسرائیل پہ جو جوابی حملہ ہے، حملہ نہیں، جوابی حملہ جو ہے اسرائیل پہ، اس کو بھی اسرائیل کو تو روکنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑ رہی، اسے تو ہمارے اپنے مسلم ممالک راستے میں روک رہے ہیں. اور ٹرمپ کا بھی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، یہاں نیگوشیٹ کریں ورنہ مزید تباہی ہوگی اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں عمر بھائی، یہ ٹرمپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کا جو ماضی کا ٹینور آپ ہے، نے کہا تھا، میں نے بھی، بلکہ ہم آن بورڈ تھے، کہ یہ کوئی خوفناک سا شخص لگ رہا ہے. جی یہ ایگزیکٹلی، جنگیں آپ کو بند، یاد ہوگا غزہ ہم نے میں لاسٹ مزید پروگرام میں بات کی ہے. خون کی ہولی کھیلی گئی اس کے آنے کے بعد. سیریا کا کیا حال ہوا، اب ایران کا کیا ہوا؟ دیکھیں یہ انتہائی خبیث شخص ہے، منافق شخص ہے، اور یہ آپ کو جھوٹا شخص ہے، اور یہ اس طرح کا عصر بندہ حاضر ہے. کا دجال میں کہہ سکتا ہوں. بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے اس کا، خاص کر ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بلکہ اس سے جو ہے امریکن ذہنیت بھی آشکار ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا لیڈر چن کے سامنے لاتے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھتا ہے اور یو ٹرن لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، یو ٹرن کی مثالیں ہمارے پاس، ہمارے یہاں بھی بہت ہیں. وہ ایسا لیڈر ہے جو یو ٹرن لے لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس نے پہلے ایک ڈول غزہ میں ڈالا، اس نے کہا کہ جی ان کو جو ہے یہاں سے غزہ خالی کر دیا جائے، ہم اسے تعمیر کریں گے، اور ہم ایک لمبی کہانی سنا کے اور غزہ خالی کریں. اور اس نے اردن کو کہا، مصر کو کہا کہ جی آپ اپنے پاس انہیں بلا لیں. اب اس کا پلان یہ تھا کہ غزہ خالی ہو جائے اور وہ اسرائیل کی زیر گوں آ جائے، اور انہیں دے دیا جائے کہ جی یہ آ جائے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں اور اسرائیل کے قبضے میں آ جائے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، غزہ کے لوگوں کو اتنی ہمت، استقامت دی ہے، انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، وہ شہادتیں دے رہے ہیں. اچھا، جب اس میں ناکام ہوا تو پھر اس نے اسرائیل کو فری ہینڈ دے دیا کہ ٹھیک ہے اب کرو. اب آپ دیکھیں کہ جتنی خوفناک بمباری اسرائیل اب کر رہا ہے غزہ پہ، اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح نہیں کیا. سیم یہی طریقہ، یہی جو اسٹریٹجی تھی اس نے ایران کے معاملے میں اپنائی. اس نے کہا جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اتوار سے چھٹا دور شروع ہونا تھا جس میں اب منع کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ جی ہم شامل نہیں ہوں گے. چھٹا دور شروع ہونا تھا. ٹرمپ نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا کہ جی ایران جو ہے وہ ہماری جو شرائط ہیں ان کو قبول نہیں کرے گا، مطلب ایسا لگ رہا ہے. اب یہ ٹرمپ کے بیان کے فوراً بعد اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب حملہ کرتا ہے تو وہی پالیسی جو پاک بھارت جنگ میں اپنائی تھی کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے، دونوں ممالک کا اپنا معاملہ ہے، ایک دم یہ کہتا ہے کہ جی ہماری اجازت سے نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جب حملہ کر دیا، تباہی مچا دی ایران میں، اس کے بعد جب ایران جوابی حملے کا حق محفوظ رکھتا ہے، دنیا بھر کا جو ہے وہ یہ ایک مطلب رول ہے دنیا بھر میں کہ اگر آپ کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو آپ جواب دیں گے. جب وہ جواب دینے پہ آیا تو اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی اگر جواب دیا گیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ طارق کھڑے بھائی، ہوں گے. ایک دکھی دل سے، چونکہ ایران میں گیا ہوں، مشہد مقدس ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اہل بیت کے جلیل القدر امام ہیں، ان کا مزار ہے. وہاں پہ ہارونیہ آگے، امام غزالی، امام نیشاپوری، بڑے محدثین کی ایک کثیر تعداد ہے وہاں پہ. گیلان میں شاہ عبد القادر جیلانی وہاں سے ہیں، اور کم میں سیدہ معصومہ جو سلام اللہ علیہ آپ کی ہمشیرہ ہیں. تو ان مقدس مقامات پہ بھی شہروں میں بھی بمباری ہو رہی ہے، تبریز میں بھی، شیراز میں بھی، شیخ سعدی کا، یعنی جو ہمارا رچ کلچرل اسپریچول لٹریچر ہے وہاں سے آیا وہ ائمہ کی نسبت، یہ اس کے ڈیپ کنیکشن ہے پاکستان کے ساتھ بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ 100 سے زائد مقامات ہیں،
ابھی اطلاعات میں دیکھ رہا ہوں کو ترکیہ اردو کی کہہ رہے ہیں کہ 100 آف پیپلز ہیو بین کلڈ مارٹائرڈ، اور لاشیں بکھری پڑی ہیں، عورتیں اور بچے بھی زخمی ہیں تہران کی گلیوں میں. تو یہ قیامت صغریٰ کا منظر غدا سے اب شفٹ ہو رہا ہے تہران. کیا بنے گا وہ؟ بڑی عجیب سی ایک. دیکھیں عمر بھائی، یہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ ہے نا، ہم اسے نظر انداز کرے آتے ہیں. یہ اسی طرف جانا ہے. آج اگر ایران کی باری ہے تو کل عراق کی ہوگی، پھر اردن کی ہوگی، پھر شام کی ہوگی. مطلب کوئی بھی ملک جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. اور یہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنی کابینہ میں اپنے خطاب کے دوران کہہ چکے ہیں کہ جی ہم گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ممالک تو اسرائیل کا رکاوٹ حصہ پاکستان بنے ہیں. گا. رکاوٹ پاکستان بنے گا. ان کو خطرہ ایک ہی ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان سے ہے. پاکستان الحمدللہ ایٹمی قوت بھی ہے، تو انہیں یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت ہے، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے. طارق بھائی ایک بات ہے، اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیز میں ٹریننگ ہوتی تھی وہ ایک ڈیفنس کے حوالے سے، تو کیوں نہ جہاد کی ٹریننگ کا آغاز کر دیں؟ اسرائیل کے تو سلیبس میں انہوں نے ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ لازمی کی ہوئی ہے، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے صرف ٹریننگ بن لازمی کوریان نہیں کی اسٹیٹمنٹ جی انہوں نے ان کا جو یہ رضاکار ہوتے ہیں یہ باقاعدہ سرو کرتے ہیں، اور جب تک وہ سرو نہیں کرتے وہ پریکٹیکل لائف میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ سرو کرتے ہیں، سرو کرنے مطلب ٹریننگ لیتے ہیں، باقاعدہ ٹریننگ، اور اس کے بعد وہ اپنی آرمی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، اور سرو کرنے کے بعد وہ پھر جا کے اگر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. سر دست آخری سوال ہے، مسلم ورلڈ جو ہے کوئی ایسا میکنزم، ہم نے کانفرنسز میں وی لاگ مدینہ ثانی میں کئی دفعہ تجویز دی، حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنائیں، ایک ہو جائیں، ملک اپنے اپنے رہیں، کم از کم اپنا ڈیفنس ایک کر دیں، فورن پالیسی ایک کر دیں، کہ کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ پوری مسلم دنیا پہ حملہ تصور ہوگا. تو نیٹو کے پیرالل ہم کیوں نہیں جا سکتے مل کے ایسا کریں؟ دیکھیں نیٹو کے پیرالل اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو جب بھی ہم نے جانے کی کوشش کی ہے تو جو کریکٹرز جو مسلم ممالک کے رہنما یہ کوششیں کرنے میں سرگرم ہوئے، وہ کبھی بھی طبعی موت نہیں مرے. آپ شاہ فیصل کو لے لیں، ابدی رہنماؤں کو لے لیں، قذافی ہے، صدام ہے، بھٹو ہے، سارے جنہوں نے یہ کوشش کی وہ طبعی موت نہیں مرے. ان کے جو پپٹس یہاں پر ہیں، ان کے جو ایسڈ کا ورڈ یہ یوز کرتے ہیں، ان کے جو ایسڈس یہاں پر ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کے لیے گراؤنڈ تنگ کیا. وہ قتل کیے گئے، وہ سزائے موت پر دیے گئے. انہوں نے یہی کیا. اچھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں انہوں نے اختیار کیے. آئے دن کبھی جو ہے وہ خود حملہ کرنے کی اسرائیل دھمکی دے رہا ہے، کبھی انڈیا سے حملہ کروا کے وہاں آ کے اور انڈیا کو سپورٹ کر کے وہ پاکستانی جو ایٹامک ایسڈز ہیں یہ بھی میں آپ سے ایک دن پوچھوں گا کہ اسرائیل کی آرمی میں اسرائیل اور قادیانیوں کا بھی بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. ہندوستان کا یہ ٹرائیکا مل کے اس طرف جا رہا ہے. میں ایک سنن ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے. جو 57 کنٹری، سات بھائی بھی یہ کہتے ہیں، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں، اور ایک یمن میں ہوگا. آج وہی سچویشن ہے. کمال میرے مصطفیٰ کریم کی پریڈکشن دیکھیں. راوی ابن حوالہ نے کہا اللہ کے رسول اگر میں زمانے کو پالوں تو کوئی وصیت فرمائیں. فرمایا شام کو پکڑ لو، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہتر سرزمین ہے. بلاد شام، طوبی للشام، خوشخبری ہے وہاں پہ. پھر اللہ کے بہترین بندے وہاں پہ، قطب، ابدال. پھر اگر تمہارا دین شامی لشکر پر مطمئن نہ ہو تو یمن چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا. پھر اللہ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے. سنن نسائی کی پھر روایت میں ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور تم میری اتباع کرو گے، مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ایک دوسرے کی گردنیں مارے جاؤ گے. ان حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ ساری پریڈکشن ہے. اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، مولا ہمارے یمن اور شام میں برکت نازل فرما. اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب شام میں فساد ہو جائے امت میں خیر باقی نہیں رہے گی. جب فساد ہوا تو اس وقت پڑھنا چاہیے تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریڈکٹ کر دیا اپنے احوال کو بدلیں تو فساد ہو، کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہوئی. آج تہران بے شک جو ہے وہ اس کا الاؤ کا، آگ کے الاؤ کا منظر پیش کر رہا ہے، کل کوئی اور ہوگا، پھر پاکستان ہوگا. تو یہ حدیث تو ہمیں جڑنے کی طرف دعوت دے رہی ہے. بالکل حدیث دے رہی ہے. اور اب تو جو حالات ہیں وہ حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جڑے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں
ابھی آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خلافت کا ذکر اب نیتن یاہو بھی کر رہا ہے کہ یہ ہم قائم نہیں دیں گے. نیتن یعنی یاہو نے اسے کہہ خوف دیا ہے. اسے خوف اس چیز سے ہے. پاکستان سے جو تکمیل پاکستان کی آواز ہے وہ تل ابیب تک پہنچی ہے. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب. ناظرین ہم نے کوشش کی اس مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی بھی، ریفرنسز بھی، میپس بھی آپ کے سامنے رکھے. ہماری ہمدردیاں دفتر خارجہ نے بھی جیسے اسٹیٹمنٹ دیا پاکستان نے ایران کے ساتھ، ایران کی عوام کے ساتھ ضرور ہیں اور ان کی سوورینٹی کو، انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا گیا. اسرائیل ایک بدمست ہاتھی ہے، اسے نکیل ڈالنی پڑے گی اور نکیل ڈالے گی پاکستانی قوم. افواج پاکستان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ہم نے دھوپ لگوانے کے لیے فتح، غزنوی، غوری، رات، برق نہیں رکھے ہوئے ہتف. یہ انشاءاللہ تل ابیب کے لیے رکھے ہیں ہم نے. وہ اپنے نشانے پہ انشاءاللہ بیٹھیں گے. تو یہ میسج یہ ہے کہ تکمیل پاکستان کا بھی یہی ہے. سعد نذیر صاحب نے بھی بارہا کہا ہے بھائی 57 اسلامی ممالک اپنا جغرافیہ ضرور رکھیں. پاکستانیوں 25 کروڑ عوام درد دل رکھنے والے طارق حبیب صاحب موجود ہیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں. یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ دو چیزوں پہ اکٹھے ہو جائیں. ہم سبق یاد کرواتے رہیں گے. ایک فورن پالیسی پہ اور خارجہ پالیسی حج کے موقع پر بننی چاہیے. ایک لباس، ایک تلبی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ کوئی شریک نہیں، سپر پاور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کی تلبی کے سائے تلے اکٹھے ہو کر اعلان کریں آج کے بعد 57 اسلامی ممالک کی خارجہ پالیسی حج کے موقع پر طے ہوگی. نمبر 1. دوسرا، ہماری مسلح افواج مشترکہ ہوں گی اور تمام 57 اسلامی ممالک کی اس کی پارٹیسپیشن ہوگی. اس کا ایک مرکز بنا لیں. تو ہماری تکمیل پاکستان کی تجویز ہے نظریاتی روحانی مرکز حرمین شریفین کو ڈکلیئر کر دیں اور اپنا ملٹری کیمپ اور اپنا دفاعی جو مرکز ہے وہ پاکستان کو ڈکلیئر کر دیں. پاکستان مسلم دنیا کا ملٹری بیس کیمپ ہو، حرمین شریفین اسپریچول اینڈ آئیڈیالوجیکل بیس کیمپ ہو. تو ایک اسرائیل تو کیا 1000 بھی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. میں چیلنج سے کہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آج اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. لیکن افسوس کہ تہران اس وقت شعلوں کی لپیٹ میں ہے. یہ شعلے کل کسی کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں. بنیان مرصوص بن جائے امت تب جا کے اس میں خیر باقی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.